چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ویژن کے مطابق جو ترقی کا سفر، بہتری کا سفر پورے صوبے میں جاری اور ساری ہے، اسی کا یہ ایک آج کا جو پروگرام ہے ایک کڑی ہے، اور جو چیئرمین صاحب کے ویژن پہ عمل کرتے ہوئے سی ایم سندھ مراد علی شاہ صاحب اور پوری ٹیم دن رات کوشاں ہیں، اور آج بھی اسی سلسلے میں اس ٹاؤن میں آئے ہیں کہ یہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے کیا حالت تھی اس ایریا کی، اور اب اس کو کس طرح خوبصورت بنایا گیا ہے، جس میں سعید بھائی ہمارے میئر اور پھر یہاں کے ٹاؤن چیئرمین ہماری پارٹی کے لوگ سب اس میں شامل ہیں۔ تو پورے کراچی میں، کیونکہ یہاں اس وقت کراچی میں موجود ہیں، تو اس جو چیئرمین صاحب کی سخت ہدایات تھیں، جس پہ کافی حد تک کام شروع ہو بھی چکا ہے اور کافی اسکیمیں پریپیئر بھی ہو رہی ہیں، جس میں سعید غنی صاحب نے اور میئر مرتضیٰ صاحب نے اور سب نے مل کر وہ ایک سارا پلان بنایا ہوا ہے، اسی پر عمل کرائیں گے۔ پورے کراچی میں انشاءاللہ بہتری لائیں گے، اور سب کو مل کے ساتھ جتنے بھی ہمارے یہاں کے اسٹیک ہولڈرز کہہ لیں، سب کو آپ کے توسط سے دعوت بھی دیتے ہیں، اور چیئرمین صاحب کی خصوصی ہدایات پر ان سب کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ ظاہر ہے پیپلز پارٹی تو ہم ہیں ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جماعت اسلامی، جس طرح یہ ٹاؤن ان کے پاس ہے، ایم کیو ایم ہے، پی ٹی آئی کے کچھ ایریا ہیں، یا جو بھی ہیں، ان سب کو کراچی کی بہتری کے لیے آگے آنا ہوگا، ہمارا ہاتھ بٹانا ہوگا، اور ہم سب مل کر بہتر کریں گے۔ بڑی جو ہماری اسکیمیں ہیں وہ بھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ عزم کیا ہے کہ جو شہر کے اندرون شہر کے جو راستے ہیں، جو بہت ساری تکالیف کا باعث بنتے ہیں ہمارے ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور بھائیوں، بزرگوں کے لیے، ان کو بہتر کرنا ہے، اور صرف یہی نہیں کہ اس کی استرکاری کریں روڈوں کی، بلکہ اس کا پراپر طریقہ کار سے، تاکہ وہ دوبارہ نہ اس میں کوئی خرابی آ سکے۔ تو اس کے لیے میڈیا کا بہت اہم رول ہے، اور میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ آپ اس میں ہماری جس طرح رہنمائی کرتے آئے ہیں، پوائنٹ آؤٹ کرتے آئے ہیں، جو بھی چیزیں ہوتی ہیں اس کو ضرور پوائنٹ آؤٹ کریں، تاکہ ہم لوگ مزید بہتری لا سکیں۔ تو آج اسی سلسلے میں یہاں پہ ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ پورے صوبے کو، سندھ کو سنوار رہے ہیں، اور انشاءاللہ کراچی کی بات ہے تو سب مل کر کراچی کو بہتر کریں گے، خوبصورت کریں گے، تاکہ یہ ایک مثالی شہر بنے۔ بات پہ کہ روڈ کٹنگ کے پیسے تو ظاہر ہے سندھ گورنمنٹ کو نہیں ملتے، کے ایم سی کو ملتے ہیں، ٹاؤنز کو ملتے ہیں، یا جس کے پاس بھی جاتے ہیں۔ تو میں نے اسی لیے کہا کہ ہمارا یہی موقف ہے کہ سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے، اور کسی کے اوپر ذمہ داری ڈالنے کی ضرورت نہیں کہ میں آج کہوں کہ جی یہ ٹاؤن کی نااہلی ہے، یہ کے ایم سی کی نااہلی ہے۔ یہ ہم سب کی کلیکٹیو، جہاں پہ اچھی چیزیں ہوتی ہیں وہاں نااہلی بھی ہے، کہ ہم اس کی ذمہ داری میں خود محسوس کرتا ہوں، سعید بھائی بھی اس کو آن کرتے تھے، اور ہم لوگ مل کر، جیسے میں نے آپ سے کہا، ان سب کو ساتھ لے کے چلیں گے اور بہتری جو ہے وہ لائیں گے۔ جو بات آپ نے مثالیں جو دی ہیں، تو اس میں تھوڑی سی سپورٹ ہمیں بھی کر دیا کریں۔ کراچی ہب ہے معاشی طور پر، سب کہتے ہیں نا، اور بہت سارے آ کر مگر مچھ کے آنسو بہاتے ہیں، آپ نہیں، جو باہر سے ادھر ادھر سے آتے ہیں وہ، کہ جی کراچی 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 کی بات کرتے ہیں۔ کراچی جب پورے ملک کی معاشی طور پر 60-70% سپورٹ کرتا ہے، تو کراچی کو اس کے مقابلے میں ملتا کیا ہے؟ سندھ گورنمنٹ کی بالکل جو ذمہ داری ہے، آپ بجٹ دیکھیں، اس میں آپ کو ایک جتنا بھی ہم سے ہوتا ہے ہم یہاں پہ کراچی میں کرتے ہیں، آپ حالیہ بجٹ اٹھا لیں، کیونکہ چیئرمین بلاول صاحب نے کہا ہے کہ کراچی کو خوبصورت بنانا ہے، بہتر بنانا ہے، ہر طرح سے آپ اس کو صحیح کریں۔ لیکن جو وفاق ہے، اگر آپ وہ بجٹ بک دیکھ لیں جو 13 سے آج 25 ہے، لیکن 23 تک 10 سال جو گزرے، جس میں پہلی 5 سال کی جو گورنمنٹ تھی، اس میں ہمارا حصہ دیکھ لیں پورے سندھ کا، اور پھر 18 کے بعد
22 کے اینڈ تک 23 تک جب تک وہ گورنمنٹ تھی تو اس میں سندھ کو کیا ملتا تھا؟ کراچی میں کیا ایک بی آر ٹی دینا بس بہت ہو گیا اگر ایک بی آر ٹی کسی نے بنا دی؟ لیکن دیگر صوبوں میں اربوں روپے کے پروجیکٹ جاتے ہیں، وہ سارے صوبے ہمارے ہیں، ہم یہ تفریح کی بات ہی نہیں کرتے، لیکن آپ سب پڑھے لکھے ہیں اور یہ آج نیٹ، انٹرنیٹ، ہر چیز اویلیبل ہے۔ 2008 سے 13 تک پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ رہی، اس میں آپ دیکھیں مساوی تقسیم تھی چاروں صوبوں میں، جو بھی پی ایس ڈی پی جو بنتا تھا اس میں سب کو تھوڑا بہت فرق ہوگا۔ اور ہمارے ابھی جو فیڈرل منسٹر ہیں مصطفیٰ بھائی، جو اس وقت یہاں کے ناظم تھے، انہوں نے خود کہا ہے کہ سب سے زیادہ پیسے ہمیں پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے دیے، جو آن ریکارڈ ہے جو انہوں نے بات کی۔ 13 کے بعد کیا ہوا یہاں پہ؟ وہ بکس، میں پی این ڈی کا بھی پورٹ فولیو تھا میرے پاس سارے ریکارڈ موجود ہیں جو چیف منسٹر صاحب نے بارہا اٹھائے ان کو کہ بھائی یہ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے۔ 3% سے زیادہ اسکیمیں پی ایس ڈی پی میں سندھ کی لیے نہیں رکھی گئی، 3%، یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ اور پھر ایک اور چیز، سونے پہ سہاگا، اگر اسکیم رکھی جاتی تھی، ایلوکیشنز ہوتی تھی، ریلیزز نہیں ہوئی، یہ ریکارڈ کی بات ہے، کوئی الزام نہیں ہے۔ اور پھر ایک دم جو کہہ دیا جاتا ہے، جو آج کل پھر ہوا چل رہی ہے، جی این ایف سی، 18ویں ترمیم، جی سارا کچھ صوبوں کے پاس۔ وہ پی ایس ڈی پی کی بک میں جو اربوں روپے کے پروجیکٹ رکھے جاتے ہیں وہ کون رکھتا ہے؟ اگر کراچی کا اتنا ہی دکھ، اتنا ہی درد سب کو ہے تو وہاں پہ کیوں نہیں آواز یہ اٹھائی گئی؟ ہمارے معذرت کے ساتھ سارے دوست وفاق کے ساتھ بھی رہے ہیں، لیکن سندھ گورنمنٹ پر تو تنقید ہوتی ہے، ہم حاضر ہیں، لیکن کیا کبھی انہوں نے وہاں پہ یہ بات اٹھائی؟ یا میں آپ میڈیا کے دوستوں سے بھی یہ عرض کرتا ہوں کہ کم از کم یہ بات ضرور ہائی لائٹ کریں، اور فیکٹس اور فگر کے ساتھ، ایون پورے سندھ کے ساتھ یہ ناانصافی ہے۔ اور جس طرح یہ پراکسی وار جو انڈیا کی پراکسیز ہیں، آپ نے دیکھا کہ 2 دن پہلے ہی وہاں کے جو منسٹر تھے افغانستان کے وہ انڈیا گئے ہیں، اور اس کے بعد یہ شروع ہو گیا ہے۔ تو ہمیں دیکھیں، ہمارے افغانستان والوں کو ہم اپنا بھائی سمجھتے ہیں، سب سے زیادہ قربانیاں ان کے لیے پاکستان نے دی ہیں، پاکستانیوں نے دی ہیں۔ اب وہ لوگ نہیں سمجھتے تو بہت افسوس ہے، لیکن وہاں کی عوام ہمارے ساتھ ہے افغانستان کی، لیکن وہاں پہ جو گورنمنٹ ہے، جو انہوں نے وعدے کیے تھے کہ ہم وہ جو دہشت گردی ہوتی ہے ان کی سرزمین سے جس کا نقصان پاکستان کو ہوتا ہے اس کو بند کریں گے، وہ انہوں نے نہیں کی، اور وہ مسلسل جاری اور ساری رہی۔ اس لیے وہاں پہ ان کو صحیح جواب دیا گیا ہے، اور پاک فوج نے، آپ نے دیکھا کہ کل سے جس طرح انہوں نے حملے کی اور پھر اس کا ان کو جواب ملا، اب وہ سیز فائر کی بات کر رہے ہیں۔ لیکن ہم یہ کہیں گے کہ جو کم از کم جو دہشت گرد وہ ٹھکانے، وہ جہاں پہ یہ کارخانے جہاں سے دہشت گردوں کو پروڈیوس کیا جاتا ہے، یہاں بھیجا جاتا ہے، ہمارے فوجی شہید ہوتے ہیں، ہماری فورسز کے لوگ شہید ہوتے ہیں، پولیس کے لوگ، ہمارے سویلین شہید ہوتے ہیں، ان کو ہر طرح سے ان کے انجام تک پہنچانا چاہیے۔ بڑی معذرت کے ساتھ، پتہ نہیں کیوں ڈکٹیٹرز کو آپ زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں۔ مجھے دیکھیں، چیزیں سن لیں، چیزیں ریکارڈ پہ ہیں۔ جو میں خود ناظم رہا ہوں سکھر کا، دونوں ٹینیور، یہاں پہ 2 ٹینیور تھے، ایک میں محترم رحمت اللہ صاحب تھے، ایک میں محترم مصطفیٰ کمال صاحب تھے۔ آپ ان دونوں کی جو بہت بڑی بات کی جاتی ہے کہ جی بہت بڑا کام ہوا، آپ اس زمانے کے انڈر پاسز، اوور ہیڈ بریجز، دیگر جو بھی یہاں پہ انفراسٹرکچر بہتر ہوا، اس کی تفصیلات موجود ہیں۔ اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ 2008 سے لے کر آج تک کی بھی تفصیلات موجود ہیں۔ ایک بہت بڑا فرق ہے، خدا کے لیے یہ جو ایک مس پرسپشن بنا ہوا ہے کہ جی اس کے بعد کوئی کام نہیں ہوا، زمین آسمان کا فرق ہے۔ آپ نے چشمہ پہنا ہوا ہے، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمارے لیے آپ سب محترم ہیں، پلیز ضرور دیکھیں، جہاں پہ کوتاہی ہے ہماری وہ ضرور اجاگر کریں، لیکن جہاں پہ کام ہوئے ہیں پلیز ان کو بھی تھوڑا سا ایک ہلکا ٹچ ضرور دیا کریں۔ ہاں جی انہوں نے بھولے سے ہی کر دیا ہے،
چلیں کسی ڈکٹیٹر کے کہنے پہ کر دیا، چلیں یہی سمجھیں، لیکن ہوا پیپلز پارٹی کے دور میں کہ یہ جو ناانصافیاں ہوئیں وہی میں بتا رہا تھا، اور اس میں بہت اچھا آپ نے کم از کم بات کی. میں تو سوچ رہا تھا یہ سینئرز یہ بات کریں گے، تو آپ بھی سینئر ہیں، تو اس میں آپ ضرور ہمارا ساتھ دیں، اور ہم نے یہ بات کی ہے. اسی وجہ سے انہوں نے ابھی اس کے کوئی سیگمنٹ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں دیے ہیں، اور ہم نے کہا ہے کہ اس میں ہم بھی حاضر ہیں، کیونکہ یہ ہمارا. اور پھر دیکھیں موٹر وے پوری دنیا میں پورٹ سٹی سے بنتے ہیں، واحد پاکستان ہے جہاں پہ کہیں اور پہلے موٹر وے بن گئے، اور پورٹ سٹی سے جو یہ سپر ہائی وے جس کو بہتر کیا گیا ہے، یہ بھی موٹر وے نہیں ہے. اور میں بہت شکر گزار ہوں پرائم منسٹر صاحب کا کہ انہوں نے خود کہا ہے کہ یہ موٹر وے نہیں ہے، پراپر نہیں ہے، اس کے لیے دوسرا روٹ بھی دیں گے. لیکن اس وقت جو سب سے اہم سیگمنٹ ہے اس پورے کوریڈور کا وہ سکھر حیدرآباد ہے، لیکن اب ہم پر امید ہیں کہ اس میں بہتری آئے. میں ایک چیز واضح کر دوں، یہ ساری اسکیمیں، یہ سارے کام، یہ تسلسل ہے. جب سعید بھائی تھے تب بھی ہم لوگ ساتھ تھے، اور اب بھی سعید صاحب اور ہم لوگ سب ساتھ ہیں، اور وہی اسکیمیں، وہی تسلسل ترقی کا، کیونکہ یہ چیئرمین کا ویژن ہے جو ہم سب ساتھ مل کے اس کو پورا کرتے ہیں اور آگے بڑھاتے ہیں. دیکھیں غیر قانونی تعمیرات، اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز آپ سب چھوڑ گئے، صفائی ستھرائی جو سالڈ ویسٹ کا کام ہے، واٹر بورڈ کی بات آپ نے کی. اس میں کسی کے ساتھ کوئی بھی رعایت نہیں ہوگی، کوئی بھی ہو، ہمارے کسی بھی عہدے پہ ہو. لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پانی کی چوری اور اس طرح کی تعمیرات میں ہمارے کوئی لوگ ملوث نہیں ہیں. اگر ہیں تو آپ لوگ ان کو پوائنٹ آؤٹ بھی کریں، اور آپ ایکشن ہوتا ہوا دیکھیں گے. یہ جو ناظم آباد والا آپ بتا رہے ہیں پانی کا، اس کو ابھی فوری طور پر کہا بھی ہے ان کے لیے، اس کو مزید بھی کرتے ہیں. غیر قانونی تعمیرات، آپ کو اب ایکشن پہلے بھی ہوا ہے بہت زیادہ، اور سینٹرل میں تو بہت ساری آوازیں نکلی ہیں اس پہ، اس کو وہ جاری اور ساری رکھا جائے گا. جہاں غیر قانونی ہوگی کسی کو بیجا تنگ نہیں کیا جائے گا. کہیں پہ بیجا تنگ کوئی کرتا ہے، جو ایک طریقہ ہوتا ہے، شکایات آتی ہیں، وہ آپ لوگ پوائنٹ آؤٹ کریں. میں نے پہلے بھی کوشش کی تھی کہ آپ کے سینئر ایک دو دوست جو ہیں ہمارے، ہر جو بھی سیگمنٹ ہے مختلف، اس میں شامل ہوں، تاکہ وہ صحیح والی بات جو ہے ہمارے سامنے آ سکے. تو کسی کے ساتھ کوئی بھی رعایت نہیں رکھی جائے گی، خاص طور پر پانی، صفائی ستھرائی اور یہ جو اللیگل کنسٹرکشن ہے. اور آپ کو جیسے میں نے کہا کہ ان چیزوں پر بھی کنٹرول ہوگا، بہتری بھی لائی جائے گی. جو بات آپ نے کی کہ انوائرمنٹل جو ہے اس کو بہتر کیا جا رہا ہے، میرے پاس انرجی ڈپارٹمنٹ رہا ہے، ہم نے جس طرح نیکا ہے اسی طرح سیکا کو بہت زیادہ امپاور کیا ہے، تاکہ اب جو بھی نئی پرمیشنز ہوں گی، جو چیزیں بھی ہوں گی، ان کو اس میں مد نظر رکھا جائے گا، خاص طور پر کہ گرین انرجی کو فروغ دیں اور اس طرح کی چیزوں کو. آپ نے ایک چیز کہی، یہ جو شاہراہ بھٹو والی، یہ زیادتی کیا، اس میں سارے اسپیکٹ ہیں. وہ جہاں پہ ہوا تھا، سن لیں، جا کے دیکھ بھی لیں. ہاں، تو جہاں پہ ہوا تھا وہ بھی کام چل رہا ہے، اس میں وہ کمپوننٹ رکھا ہے، اور اس کا پورا ایک وے دیا ہوا ہے. لیکن پانی کا ہوتا ہے کہ جہاں پہ اس کو تھوڑا سا بھی کمزور جگہ ملتی ہے تو وہ وہاں سے اپنا راستہ بناتا ہے. تو اگر کہیں پہ کمپلیٹ ہوئے سیکشن سے کوئی پانی اس طرح آیا ہے تو پھر تو ظاہر ہے. لیکن اس طرح کی چیزوں کو بہتر کیا گیا ہے اور بہتر کریں گے. اور اس طرح کی شاہراہ بھٹو آپ دیکھیے گا کہ اس کا بھی نام شاہراہ بھٹو رکھ دیا ہے، میرے خیال میں پتہ نہیں اس پہ تنقید ہو رہی ہے. ایسا نہیں ہے، یہ شاہراہ بھٹو کراچی والوں کے لیے ایک بہتری کا سبب ہے. بہت ساری ٹریفک جو ہے، جو اندرون شہر کے دیگر راستوں سے جاتی تھی، وہ سب وہاں پہ جائے گی. جیسے کمپلیٹ ہوگا تو اس کا بڑا اچھا امپیکٹ پڑے گا. اس کا فیز 2 بھی ہم نے شروع کیا ہے، تاکہ جو ایک بڑی رکاوٹیں آتی ہیں، جو پورٹس کی، جو اس سے ہیوی ٹریفک کی، تو ابھی جہاں پہ شاہراہ بھٹو ختم ہو رہا ہے وہاں سے شروع کر کے اس کو پورٹ تک لایا جا رہا ہے. اس کا بھی ابھی 2 دن پہلے میٹنگ ہوئی ہے جس میں اس کو طے کیا گیا. اور میں ڈی ایچ اے کا اور خاص طور پر کور کمانڈر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے وہ جو وے تھا، جو کافی عرصے سے جس پہ ایشو تھا کہ وہ نہیں مل رہا تھا ہمیں، جو ڈی ایچ اے سے جو راستہ منسلک کرنا ہے،
اس کو وہ انہوں نے اجازت دے دی ہے اور اس پر بہت جلد کام شروع ہو جائے گا۔ میئر صاحب جو ہیں اگر انہوں نے آپ سے شکایت کی ہے تو میرے پاس وہ بے اختیار ہیں تو وہ والا کلپ مجھے بھیج دیجیے گا۔ میئر ہمارا ہے اور با اختیار ہے، بہت کام کر رہا ہے۔